والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والصلوات والطيبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادت کی نیت سے درود شریف پڑھ لیں۔ آج پہلی بار سلسلہ قادریہ سبزواریہ کوٹ کبیر شریف کے اس روحانی اجتماع میں مقدوم العلماء حضرت علامہ سید فخر عالم شاہ حفظہ اللہ تعالی ان کے حکم پر حاضر ہوا دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے۔ اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے۔ حاضر ہے تو ناظر، حی القیوم، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ اور روحانی اجتماع اور یہاں سے جو ملتا ہے وہ سنانے چلا۔ کوشش کروں گا کہ اب آپ کو میں یہ زحمت نہ دوں کہ آپ بولیے گا، آپ ماشاءاللہ ویسے ہی بولنے والے ہیں، باذوق ہیں، اور جتنی آپ کی توجہ زیادہ ہوگی میں جلدی وہ جو آیے مبارکہ اور حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے میں وہاں تک پہنچ سکوں گا۔ مجھے سننے والے جانتے ہیں کہ میں عقائد کی باتیں کہنے کا عادی ہوں۔ اے خالق کل، آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کی ساتھ کا گواہ تو، آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو، بپھرے ہوئے امواج سے طوفان میں نوکے لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو، ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی تسبیح، ہود کے سوئے عاد ریاضت کا گواہ تو، صالح سے سمود تھے تیرے ذکر پہ لڑتے، ناقا کی دم حال وضاحت کا گواہ تو، ایثار خلیلی میں گو تیرا حکم آیا تھا، اقرار ذبیح کی اطاعت کا گواہ تو، ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کے گریہ کی طوالت کا گواہ تو، بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو، موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ ہارون کی مابعد نیابت کا گواہ تو، یوشع کا جہد تھا تیرے حکم کے تابع، حزقیل اور الیاس کی چاہت کا گواہ تو، کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ تو، کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ تو، فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث سخاوت کا گواہ تو، تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبریل، خیبر میں حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے۔ میں اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں جن کے عقائد یا قرآن سے ہیں یا آقا کے فرمان سے ہیں۔
اور میں نے انہی عقائد میں سے جو مجھے نئے سننے والے تشریف لائے ہیں، جو حضرت جی کے مرید تشریف لائے ہیں، میں ان سب کی توجہ چاہتے ہوئے انہی عقائد میں سے دو تین موتی آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں۔ بھرپور جاگتے رہنا، میں عرض کرنے چلا ہوں، اللہ کرے ہم قرآن سے جڑ جائیں۔ بھئی بیٹھ جاؤ، بہت ہو گیا۔ اللہ کرے ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں۔ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اور میں بعضوق لوگوں کی توجہ چاہتے ہوئے، علماء کی شفقت کا سہارا لیتے ہوئے عرض کرنے چلا ہوں کہ قرآن کیا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف مقطعات میں سے، والقلم، اللہ فرماتے ہیں مجھے قلم کی قسم، وما یسطرون، لکھی ہوئی سطروں کی قسم۔ سطریں لکھنی تھی تو پہلے قلم بنایا، تھوڑا سا تو ذوق دکھا گیا۔ سطریں لکھنی تھی تو پہلے قلم بنایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا۔ میں اپنے ذوق میں یوں کہنے چلا ہوں، مجھ سے پوچھو تو میں عرض کروں، آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، حوا سے نکاح بعد میں لکھا، حابیل اور قابیل کا فسانہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا کرینہ بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، یوشع کا جہد بعد میں لکھا، الیاس کا تقویٰ بعد میں لکھا، سلیمان کا تخت بعد میں لکھا، تدبیر اور تقدیر کے پیمانے بعد میں لکھے، خیر اور شر کے فیصلے بعد میں لکھے، سب سے پہلے زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا۔ نون والقلم وما یسطرون، سب سے پہلے زہرا کے بابا کے لیے نون والقلم وما یسطرون۔ اور ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، قرآن مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ میں اپنے ذوق میں یوں کہا کرتا ہوں، اللہ نے قرآن لکھا۔ توجہ، میرا جملہ ضائع تو نہیں کرو گے؟ آپ سنتے ہیں نا علماء سے، فلاں حضرت نے اس کا ترجمہ لکھا، فلاں حضرت نے بھی ترجمہ لکھا، فلاں حضرت نے تفسیر لکھی۔ میں کہنے چلا ہوں، جملہ ضائع گیا دکھ ہوگا، اللہ نے قرآن لکھا، پھر رب نے ترجمہ بھی خود مصطفیٰ کی شکل میں لکھا۔ ترجمہ بھی خود مصطفیٰ کی آمنہ کی لال کی شکل میں لکھا۔ تو قاضی کو ذوق میں یوں کہنے دینا، ایک یہ قرآن جو 30 پاروں میں بند ہے، اور ایک وہ قرآن جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے، مجھے اپنے ذوق میں یوں کہنے دے، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی حسین، وہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی لاریب، وہ قرآن بھی لاریب، یہ قرآن بھی بے عیب، وہ قرآن بھی بے عیب، یہ بھی حسین جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی حسین جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ فرق یہ اس قرآن کے پارے حسین، اس قرآن کے نظارے، فرق یہ اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی، فرق یہ قرآن ہدایت، وہ قرآن ہادی، یہ قرآن واعظ، وہ قرآن واعظ، یہ قرآن رحمت، وہ قرآن رحمت للعالمین، فرق یہ قرآن نور، وہ قرآن سراج منیر، فرق یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح، وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ، وہ قرآن دلیل، یہ قرآن قندیل، وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ
قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ میرے جملے پہ جو چپ رہا وہ ہوگا، توجہ ہے؟ جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ توجہ، جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ مزہ تب ہے میں ادھر جملہ بولوں آپ ادھر پہنچے، میں ادھر جملہ بولوں آپ ادھر پہنچے۔ جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ یہ قرآن دو گتوں میں محفوظ، یہ قرآن دو گتوں میں محفوظ، وہ قرآن دو سچوں میں محفوظ۔ یہ قرآن، یہ دو گتوں میں محفوظ، وہ دو سچوں میں محفوظ۔ پھر سے ذرا کہو سبحان اللہ، میں اگلا جملہ عرض کروں۔ یہ دو گتوں میں محفوظ، وہ دو سچوں میں محفوظ۔ اس قرآن نے بھی اپنا تعارف کرایا، اس قرآن نے بھی اپنا تعارف کرایا، اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے۔ اصلی بولے، اصلی بولے، اصلی بولے۔ اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے، اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا یاروں سے۔ اس نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے، اس نے اپنا تعارف کرایا یاروں سے۔ میں جملے پہ رکنا نہیں چاہتا، اگلا جملہ عرض کرتا ہوں۔ مزہ تب ہے میں ادھر بولوں آپ ادھر پہنچے۔ اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے، اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا یاروں سے۔ اللہ، جب میں اس قرآن کو کھولتا ہوں مجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں، جب میں اس قرآن کو کھولتا ہوں مجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور توجہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ فرقان، سورہ قصص، سورہ نور، سورہ انفال، سورہ صف۔ اللہ، جب اس قرآن کو کھولتا ہوں، توجہ ہے، جب اس قرآن کو کھولتا ہوں مجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں اور ان کے موضوع ہیں، اور ان کے موضوع ہیں۔ سورہ بقرہ یہودیت کا رد ہے، سورہ آل عمران عیسائیت کا رد ہے، سورہ نساء عورتوں کے مسائل بتاتی ہے، سورہ فرقان حق و باطل میں فرق کرتی ہے، سورہ قصص تاریخ کا علم دیتی ہے، سورہ نور روشنی کا پیغام دیتی ہے، سورہ صف تقویٰ کا درس دیتی ہے، سورہ انفال جہاد کا سبق دیتی ہے۔ اللہ، جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں، ان کے موضوع ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو دیکھ، وہاں بھی تجھے صورتیں دکھائی دیں گی، ان کے بھی تجھے موضوع نظر آئیں گے۔ ادھر سورہ بقرہ ہے، یہودیت کا رد اس کا موضوع ہے، ادھر سورۃ عبداللہ بن سلام ہے، یہودیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے۔ ادھر سورہ آل عمران ہے، عیسائیت کا رد اس کا موضوع ہے، ادھر سورۃ سلمان فارسی ہے، عیسائیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے۔ ارے ادھر سورہ نساء ہے، ادھر سورۃ عائشہ ہے، ادھر سورہ نساء ہے، ادھر سورۃ عائشہ ہے۔ دکھ ہوگا، دکھ ہوگا، ادھر سورۃ عائشہ ہے۔ دوستو توجہ ہے میری جانب، ادھر سورہ قصص ہے، تاریخ کا علم دیتی ہے، ادھر سورۃ ابو بکر ہے، تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے۔ ادھر سورہ فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرتی ہے، ادھر سورۃ فاروق اعظم ہے، ادھر سورہ نور ہے، ادھر ذی النورین ہے، ادھر سورہ نور ہے،
ادھر ذی-النورین ہے، ادھر سورہ صف ہے تقویٰ کا درس دیتی ہے، ادھر سورت علی ہے، ادھر سورہ انفال ہے جہاد کا سبق دیتی ہے، ادھر سورت خالد بن ولید۔ اسٹیج والوں جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب میں اس لیے جلدی جلدی چل رہا ہوں تاکہ میری گفتگو کی طوالت نہیں دیکھنی، گہرائی دیکھنی۔ توجہ، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے جب بچہ آئے خانقاہ میں، بچہ آئے مدرسہ میں، بچہ آئے مسجد میں، قرآن کھولنا چاہے، توجہ، قرآن کھولے، قاری صاحب کہیں گے قرآن رہنے دے، قاعدہ لے کر آ۔ کیا لا؟ قاعدہ لا۔ اچھا قاری صاحب قاعدہ لے آیا ہوں، کہیں سے بھی کھول لوں؟ قاری صاحب کہتے ہیں نہیں، تو نے قرآن سمجھنا ہے نا، الف سے یا کی تختی پڑھ۔ الف سے یا کی تختی پڑھ۔ کیوں؟ تجھے قرآن سمجھنا ہے، اللہ یہ سمجھنا ہو تو الف سے یا سمجھنا ہے، تیرا محبوب بھی تو قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن سمجھنا ہے، الف سے یا سمجھ، میرا محمد سمجھنا ہے، ابو بکر کی الف سے علی کی یا کی خلافت سب۔ یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن، یہ بھی اعلیٰ، وہ بھی اعلیٰ، یہ بھی بالا، وہ بھی بالا، یہ بھی سچا، وہ بھی سچا، یہ بھی سچا، وہ بھی سچا، یہ بھی حسین، وہ بھی حسین، یہ بھی رحمت، وہ بھی رحمت، یہ بھی برکت، وہ بھی برکت۔ توجہ، اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے اس کے اوپر ایک کپڑا دکھائی دیتا ہے۔ سن رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ مجھے اس کے اوپر ایک کپڑا دکھائی دیتا ہے، اسے لوگ غلاف کہتے ہیں، میرے یار میرے دوست اسے غلاف کہتے ہیں، اس کے اوپر جو مجھے کپڑا دکھائی دیتا ہے غلاف ہے۔ اللہ تیرا محبوب بھی تو قرآن ہے، یہ اس کے اوپر غلاف ہے۔ اللہ میں اپنے ذوق میں کہنا چاہوں گا غلاف ایسے ہے جیسے لباس ہے، غلاف ایسے ہے جیسے لباس ہے، جس طرح لباس وجود کو سمیٹ لیتا ہے، وجود کو ڈھانپ لیتا ہے، یہ کپڑا، یہ غلاف اس کتاب کے، تیری کتاب کے، تیرے کلام کے ارد گرد یوں لپٹا ہوا ہے، اس نے لپیٹ رکھا ہے، سنبھال رکھا ہے، اس نے ڈھانپ رکھا ہے۔ اللہ اس قرآن کو دیکھتا ہوں تو مجھے لباس دکھائی دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو دیکھ وہاں بھی تجھے لباس دکھائی دے گا۔ آواز آتی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ کپڑا اس قرآن کا لباس ہے، عائشہ میرے محمد کا لباس ہے۔ میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں بڑا خوبصورت سا، اگر اجازت ہو تو۔ اجازت ہے؟ یونی محبت سے تھوڑا سا بول دینا۔ یہ قرآن رحل پہ سجتا ہے، یہ قرآن رحل پہ سجتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آ تجھے دکھاؤں وہ کہاں سجتا ہے، وہ قرآن کہاں سجتا ہے، یہ رحل پہ سجتا ہے، یہ قرآن رحل پہ سجتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے بستر پہ سو جا، ہولے بولو اور ہولے، چلو ٹھیک، میرے بستر پہ سو جا۔ کیا کہنے حضرت علی، نبوت کے بستر پہ سوئے، اور جب سوئے تو پیارے آقا نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، یہ لو مکہ والوں کی امانتیں، یہ لوگ مکہ والوں کی مانتے تیرے حوالے، یا رسول اللہ آپ بھی تو رب کی امانت ہیں۔ فرمایا مکہ والوں کی امانتیں تیرے حوالے، رب کی امانت صدیق کے حوالے، صدیق کے حوالے۔ میں حضرت شاہ جی تشریف فرما ہیں، کیا تھی وہ امانتیں؟ پوچھئے گا علماء سے، شاہ جی سے۔ کپڑا تھا، درم تھے، دینار تھے، برتن تھے، زیور تھے۔ وہ امانتیں کپڑا ہے، درم ہے، دینار ہے، برتن ہے، زیور ہے۔ کن کے ہیں؟ مکہ والوں کے، مشرکوں کے، منافقوں کے، کافروں کے، جان کے دشمنوں کے۔
ہیں کن کے؟ منافقوں کے، مشرکوں کے، کافروں کے، جان کے دشمنوں کے۔ ہیں کیا؟ کپڑا، زیور، برتن، درہم، دینار۔ توجہ ہے؟ کسے دی؟ شیر خدا کا، کسی کمزور کے حوالے نہیں کی۔ میں جملہ عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، میں جملہ عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں، میں جملہ اپنا فرض سمجھ کے سنا رہا ہوں، میں جملہ اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ میرے ملک سے فرقہ واریت ختم ہو جائے، میں جملہ اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ میرے ملک سے فساد ختم ہو جائے، میں جملہ اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ میرے ملک سے منافرت پھیلانے والا اپنی زبان بند کر لے۔ ارے یہ مکہ والوں کی امانت کسی کمزور کے حوالے نہیں کی، شیر خدا کے مضبوط ہاتھوں میں جو چپ رہا دکھ ہوگا۔ ارے میرا وہ کریم آقا، میرا وہ رحیم آقا جو مکہ والوں کی امانت، مشرکوں کی امانت، دنیا کی امانت کسی کمزور کے حوالے نہیں کرتا، وہ میرا کریم آقا اپنا مسلح کسی کمزور کو کیسے دے؟ وہ میرا کریم آقا اپنا مسلح کسی کمزور کو کیسے دے کے جا سکتا ہے؟ پہنچے حضرت ابوبکر کے پاس، لیکن یہ یعنی میں نے چلنا نہیں، یہ واقعہ سنانا نہیں، یہ قرآن رحل پہ سجدہ ہے۔ یہ قرآن رحل پہ سجدہ ہے۔ پیارے آقا ابوبکر کے پاس پہنچے، ابوبکر نے ساتھ لیا، حضور غار ثور کی چڑھائیاں چڑھ رہی ہیں، کندھے پہ سوار ہوئے حضرت ابوبکر کے، ابوبکر چڑھ رہی ہیں ثور کی چڑھائیاں۔ کیا کہنے ہیں حضرت ابوبکر کے لوگوں، کیا کہنے ہیں؟ ابوبکر ثور کی چڑھائیاں چڑھ رہی ہیں، غار میں پہلے داخل ہوئے، غار کو صاف کیا، اپنی چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ بچا، وہاں اپنی ایڑی کو رکھا، لیکن مولانا محمد ادریس کاندھلوی سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں 2 سوراخ بچے، اپنی دونوں ایڑیوں کو رکھا، ایڑیاں رکھ کر ابو بکر نے رحل کھولی، ابو بکر نے رحل کھولی، حضور تشریف لائے، حضور نے تشریف لا کر اس رحل پہ سورہ والضحیٰ کھولی۔ میں صدقے جاؤں آپ کی سماعتوں کے، ابو بکر نے اس رحل پر سورہ والضحیٰ کھولی اور ابو بکر تکنے لگے۔ جڑا والا کے بے زبانوں، ابو بکر تکنے لگے، تکنے لگے، تکنے کیا لگے؟ پڑھنے لگے۔ کبھی والضحیٰ پڑھ رہے ہیں، کبھی واللیل اذا سجا پڑھ رہے ہیں، کبھی ما زاغ البصر پڑھ رہے ہیں، کبھی طٰہٰ کی جبی پڑھ رہے ہیں، آقا کا چہرہ، آقا کا چہرہ پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اچھا توجہ، تکنے لگے، تکتے ہی گئے، دیکھنے لگے، دیکھتے ہی گئے، دیکھتے ہی رہے۔ وہ جو ابو بکر کی خواہش تھی، النظر الی وجہک، یا رسول اللہ نگاہیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ ابو بکر کی خواہش یہاں پہ آ کے پوری ہوئی کہ ابو بکر دیکھتے ہی رہے ہیں، پڑھتے ہی رہے ہیں۔ حضور غار میں کتنا ٹھہرے؟ 3 دن 3 راتیں۔ کیا صرف ابو بکر ہی تکتے رہے؟ آئے آئے کیا صرف ابو بکر ہی جاگتے رہے؟ حضور سوئی رہے؟ حضور نے کیسے برداشت کر لیا؟ ابو بکر تو جاگتا رہے، میں سویا رہوں۔ ارے میرے آقا تو وہ ہیں جو غلام کو کہتے ہیں پیالہ پہلے تو پی۔ ارے میرے آقا تو وہ ہیں جن کا غلام عمر اپنے غلام کو کہتا ہے اب سواری پہ تو چڑھ، تو بیٹھ، تیری باری ہے۔ یہاں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ابو بکر جاگتا ہی رہے؟ ایک رات، اگلی رات، اس سے اگلی رات، اور حضور سوئے ہی رہے۔ ارے کیسا ہوگا وہ منظر جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے حضور نے دیکھا۔ ارے قاضی کو یوں کہنے دے، حضور سوئے ابو بکر دیکھے، ابو بکر سوئے حضور دیکھے، نہیں قاضی کو یوں کہنے دے، حضور سوئے پیرا ابو
بکر دے حضور سوئیں، پیرا ابو بکر دے ابو بکر دے سوئیں، پیرا حضور دے مجھے کہنے دے حضور کا پہرا دینا ابو بکر کی سنت ہے، ابو بکر کا پہرا دینا حضور کی سنت ہے۔ یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن، یاد ہے میرا جملہ؟ اسے پڑھے قاری بنے، اسے پڑھے صحابی بنے، اسے پڑھے صحابی بنے، اس لیے تو آج کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، جاگ رہے ہو، اس لیے تو آج کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی وہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے، ایمان کی حالت میں۔ اچھا اگر وہ ایمان والا نابینا ہے پھر صحابی وہ، میرا جملہ اس انداز سے سنیے گا، مجھے پتا ہے آپ کے سینے میں ہے، مزہ تب ہے جس کے سینے کی بات ہو وہ زیادہ بولے۔ اب بخیل بندے کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، یہ حضور کا فرمان ہے، آپ کے نانا کا فرمان ہے، بخیل بندے کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ صحابی وہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے یا حضور اسے دیکھے، وہ کون ہے؟ سارے بولو وہ کون ہے؟ ہم میں سے کوئی صحابی تو نہیں، ایمان والے تو ہو۔ اللہ اللہ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی بات ہے، یہی کافی ہے۔ ایمان والے تو ہو کہ نہیں؟ تو صحابی نہیں، صحابی وہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے یا حضور اسے دیکھے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے دیکھا نہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ چلو میں آگے لیے چلتا ہوں، بات کو آگے لیے چلتا ہوں، یہاں نہیں رکتا۔ بعض کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے، پھکی میں نہیں لایا، یہاں نہیں رکتا، آگے لیے چلتا ہوں بات۔ جو اس قرآن کو پڑھے صحابی بنے، جو اس قرآن کو پڑھے، جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے، اور پھر بعض دفعہ یہاں پر اچھا پڑھنے والا آ جاتا ہے، اسے مقام دے دیا جاتا ہے، ایک بڑا مقام اسے مل جاتا ہے، بڑا مقام اسے مل جاتا ہے جو اچھا پڑھنے والا آ جاتا ہے۔ یہاں بھی قاری زکریا صاحب تلاوت کر رہے تھے، بڑے آسان انداز میں کر رہے تھے، اسے مقام ایک مل جاتا ہے، اسے رتبہ مل جاتا ہے۔ اور جو وہاں پڑھتا ہے، کبھی ابو بکر ہے، کبھی عمر ہے، کبھی عثمان ہے، کبھی علی ہے، کبھی معاویہ ہے، کبھی طلحہ ہے، کبھی سعد ہے، کبھی سعید ہے، کبھی ابو ہریرہ ہے، کبھی بلال ہے، کبھی کربلا میں حسین ہے۔ محبت سے کہہ دیتے سبحان اللہ۔ کبھی وہاں پہ حسین دکھائی دیتا ہے، وہ جس سے حضور پیار کرتے ہیں۔ میں ایک بڑا نازک سا جملہ رکھنے چلا ہوں، اگر تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ لاؤ چہروں کو تو اللہ کی قسم بن بلائے نہیں آیا۔ ہاں مسکراہٹ لائیں تھوڑی سی۔ شادی کا حکم سے آ گیا ہوں، توجہ رکھیے گا، توجہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے اور ہمارے احباب اسے نہیں پڑھا کرتے سٹیج پر۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یاد رکھیے، میں ایک کلیہ عرض کرنے چلا ہوں، ہر وہ حکم فرض ہے جو قرآن میں، ہر وہ حکم واجب ہے جو حدیث میں، وہ فرض ہے جو قرآن میں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قل محبوب کہہ دو کوئی اجر نہیں مانگا، میرے قرابت داروں سے محبت۔ میں بڑا نازک سا ایک جملہ رکھتا ہوں،
یہ آئے مبارکہ مکی ہے. علماء کی شفقت کا طالب علم ہوں، مجھ سے صاحب ہو جائے، اصلاح فرمائیے گا. یہ آئے مبارکہ مکی ہے. حضرت حسین مدنی زندگی میں پیدا ہوئے. اس کے بعد ہمارے احباب سارے نہیں، بعض یہ بیان کر دیتے ہیں کہ یہ آئے مبارکہ حضرت حسین سے پہلے نازل ہوئی. حضرت حسین اس کے بعد تشریف لائے، پیدا ہوئے. آئے مبارکہ مکی ہے. حسین مدنی زندگی میں پیدا ہوئے. میرا استدلال سمجھیے گا تھوڑی دیر کے لیے، میرا استدلال دیکھیے گا. میں اگر آج کے نوجوان کو مخاطب ہوں اور اسے کہوں کہ والدین کا ادب کر، وہ کہے کیوں؟ میں کہوں قرآن میں آیا ہے، قرآن کہتے ہیں اف ولا تنہرہما، اف بھی نہ کہو. تو مجھے آج کا نوجوان کھڑا ہو کے کہے یہ اس دور کے مسلمانوں کے لیے حکم تھا، میں بعد میں آیا ہوں. نہیں سمجھ سکے ہو میں کیا عرض کر رہا ہوں. میں اگر آج کے نوجوان کو مخاطب ہو کے کہوں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دو مومن مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہہ دو مومن عورتوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. تو مجھے لوگ جواب دیں یہ اس وقت کے مومنوں کے لیے حکم تھا. نہیں، قرآن قیامت تک کے لیے ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب کہہ دو میں کوئی اجر نہیں مانگتا، میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا. تو سن، اگرچہ حسین بعد میں آئے ہیں لیکن حسین سے بڑھ کے قریبی کون ہے؟ حسین سے بڑھ کے کون قریبی ہے؟ آقا کا فرمان ہے حسین منی، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے. سوئے ہوئے ہو تو تب بھی بول دو تھوڑی دیر کے لیے. حسین مجھ سے، میں حسین سے. حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساکی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد، حسین ساجد، حسین شاکر، حسین صابر، حسین کاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے. اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پا کے. اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پا کے. علی دا سارا گھرانہ، علی دا سارا گھرانہ، علی علی بولو، علی دا سارا گھرانہ، علی دا سارا گھرانہ. اللہ انہوں نے ہدایت دے جڑے قوم اچ فرقہ واریت پھیلان دینے. علی دا سارا گھرانہ، علی دا سارا گھرانہ. بڑا دکھ ہوئے گا جنہوں سمجھ آئی پھر جملہ ہضم کر گیا. اللہ کرے انہوں کوئی شے آئندہ ہضم ہی نہ ہوئے. عمر دی تھی نبی دے گھرے، نبی دی تھی علی دے گھرے، علی دی تھی عمر دے گھرے. علی دا سارا گھرانہ پاک. اجازت ہو تو ایک جملہ عرض کروں، بس کوشش کروں گا کہ ختم کر دوں بات. جب حضرت ابراہیم نے رب سے مانگا تھا نا پیارے پیغمبر کو، جب مانگا تھا تو دعا جو مانگی تھی قرآن میں ہے، میرے بڑوں نے نہیں لکھی، قرآن میں ہے. اس میں صرف یہ نہیں کہا کہ وہ بھیج دے، اس کی صفتیں بیان کی کہ یہ بھیج دے. تو مانگا اللہ وَيُزَكِّيهِمْ، ایسا ہو جو پاک کرے. ایسا ہو جو پاک کرے. حضور آئے پاک کرنے کے لیے.
हुजूर आए पाक करने के लिए। और हमने क्या लिखा दीवार पे? मोहम्मद पंचतन पाक, अली, फातिमा, हसन। दिल खोल के मेरी बात सुनिएगा, हुजूर तो हो गए पाक करने वाले, हुजूर तो हो गए पाक। पीछे कितनी बची शख्सियात? 4, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। मुझसे सुन, हुसैन पैदाइशी पाक है, हसन पैदाइशी पाक है, फातिमा पैदाइशी पाक है, अली पैदाइशी पाक है। अब कोई मेरा उठ के मुझे ये ना कह देना अली भी पैदाइशी पाक है, तो मैं उसे कहूँगा हाँ, आका का फरमान है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, बाद में उसके वालिदैन उसे जो मर्जी है बना दें। अभी अली फितरत की गोद में है कि फितरत की गोद से नबुव्वत की गोद में आ गया। अली पैदाइशी पाक, फातिमा पैदाइशी पाक, हसन पैदाइशी पाक, हुसैन पैदाइशी पाक। वयुज़क्कीहिम कहाँ गया? वो जो आका ने पाक करना था वो कहाँ गया? अरे आका ने उन्हें पाक किया जो नापाक थे, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? अली दा सारा घराना पाक है। अली हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन, हुसैन है सखी मेरा, हुसैन मेरा पीर है, हुसैन दोष मुस्तफा दा शाह सवार अमीर है, हुसैन है कुरान दी आयात विच आबाद मन, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन है जिंदाबाद मन। मदीनतुर रसूल तू मैदान करबला तलक, मदीनतुर रसूल तू मैदान करबला तलक, तन बदन लहू जिगर आजान करबला तलक, यजीद बा फसाद है, हुसैन दा जिहाद मन। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन। मुती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है? बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ। मुती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है? धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, वो इससे बढ़ के जीत क्या? यजीद था हुसैन है, इससे बढ़ के जीत क्या? यजीद था हुसैन है, यजीद था हुसैन, यजीद था हुसैन। वो जिसकी जुर्रत पे जहाने रंगो बू सजदे में है, आज वो रमज आशनाए सिर्रहू सजदे में है। कैसा आबिद है कि मक्तल के मुसल्ले पे खड़ा है, क्या नमाजी है कि बेखौफे उदुफ सजदे में है। ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज, आज अपने खालिक से तू रूबरू सजदे में है। इब्ने ज़हरा इस तेरी शान इबादत पे सलाम, सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे में है। इब्ने ज़हरा इस तेरी शान इबादत पे सलाम, सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे में है। अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए शबीह मुस्तफ़ा, अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए शबीह मुस्तफ़ा, जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए शबीह मुस्तफ़ा, जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। इब्ने ज़हरा इस तेरी शाने इबादत पे सलाम, सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे में है, और तू सजदे में है। ए हुसैन इब्ने अली चंद बंदे ऐसे जोक से सुन रहे हैं कि मेरा जी चाह रहा है मैं 2 मिनट और सुना जाऊं। ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज, ए हुसैन इब्ने अली, तवज्जो है, ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज, आज अपने खालिक से तू रूबरू सजदे में है।
مشتاق صاحب آپ کی توجہ. روبرو کسے کہتے ہیں؟ حافظ ابو بکر توجہ. روبرو کسے کہتے ہیں؟ آنکھیں چک ہو گئے. آمنا سامنا آمنا سامنا آنکھیں چک انہوں کہندے نے روبرو. انہوں کی کہندے نے؟ اور سجدے میں تو نگاہیں نیچی ہیں. سجدے میں تو نگاہیں نیچی ہیں. اجازت ہو تو جملہ کھول دوں. آج اپنے خالق سے تو روبرو روبرو سجدے میں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سجدہ کرو تو یہ نہ سمجھو کہ میں نے زمین پہ ماتھا رکھا ہے, چٹائی پہ ماتھا رکھا ہے, مسجد کے فرش پہ ماتھا رکھا ہے. حضور کا فرمان ہے, میں صرف نقل کر رہا ہوں. اور اس آقا کا فرمان ہے جس کے متعلق میرا یہ ایمان ہے کہ آسمان دنیا کا سورج اندھا ہو سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان گر سکتا ہے, میرے آقا کی زبان نبوت کا کوئی جملہ غلط نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جب سجدہ کرو تو یہ نہ سمجھو میں نے چٹائی پہ ماتھا رکھا ہے, فرش پہ ماتھا رکھا ہے, قالین پہ ماتھا رکھا ہے. جب سجدہ کرو تو سمجھو میں نے رب کے قدموں پہ ماتھا رکھا ہے. جب سجدہ کرو تو یہ سمجھو, یہ خیال رکھو کہ میں نے رب کے قدموں پہ ماتھا رکھا ہے. تو سجدہ کرے تو یہ خیال ہو کہ رب کے قدموں پہ ماتھا ہے. میں سجدہ کروں تو یہ خیال ہو کہ رب کے قدموں پہ ماتھا ہے. اور جو حسین سجدہ کرے, اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج, آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے. روبرو سجدے میں ہے تو روبرو کیسے ہوا؟ حسین تو قدموں پہ سر رکھے ہوئے ہیں, حسین کا تو آنکھیں زمین کی جانب ہیں. لیکن توجہ, حضور کے اسی کول کا سہارا لے کر, اسی کول کا سہارا لے کر اگر قدموں پہ ماتھا ہے تو پھر سنیے, جب ظالم آیا, قاتل پہنچا, اس نے چاہا کہ میں حسین کا سر قلم کروں, سر جدا کروں, تو اس نے سجدے سے یوں اٹھایا, سیدھا کیا کہ میں سینے پہ بیٹھ کے سر تن سے جدا کروں. تو قاضی کا تخیل یہ ہے, جب یوں کیا تو نگاہوں سے نگاہیں ملی. اے حسین ابن علی, اے حسین ابن علی, اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج, آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے. اچھا چلو ایک جملہ اور ہدیہ کیے دیتا ہوں, ایک جملہ اور ہدیہ کیے دیتا ہوں. علماء سے آپ سنتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے نا کہ شہید تڑپ رہا ہے, اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اسے لذت آتی. اسی لیے تو جنت میں جا کے کہے گا نا, اللہ پھر سے بھیج, تیری جنت میں بھی وہ مزہ نہیں جو تلوار کے سائے میں تھا, تیری جنت میں بھی وہ مزہ نہیں جو گولی کے سامنے تھا. وہ تبھی تو جا کے کہتا ہے شہید وہاں پہ. یہ بھی حضور کا فرمان ہے, توجہ, اسے لذت کیسی ملتی ہے. یہ میں خالصتاً جملہ, خالصتاً جملہ عقیدے والے اور عقیدت والوں کو سنا رہا ہوں. کوئی خوش کا بیٹھا ہے تو اسے میرے جملے سے لطف نہیں آئے گا. کوئی خوش کا اگر بیٹھا ہے تو اسے میرے جملے سے لطف نہیں آئے گا. توجہ ہو تو میں سناؤں ورنہ رہنے دوں. اسے کیسی لذت ملتی ہے. کہنے والوں نے کہا نا جب زلیخا کو غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو, غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو, تو زلیخا کہتی ہے میں نے بہت بتا چکی ہوں کہ وہ کتنا حسین ہے, اب بتاتی نہیں دکھاتی ہوں, اب بتاتی نہیں دکھاتی ہوں. میں کہاں تک انہیں بتاؤں کہ اس کی پلکیں کیسی ہیں, اس کا رخسار کیسا ہے, اس کے لب کیسے ہیں, اس کی زلف کیسی ہے, اس کے رخ کیسا ہے, اس کا وجود کیسا ہے, اس کا سر آپ کتنا بتاؤں. بتاتی نہیں, اب دکھاتی. قرآن ہے, کوئی قصہ نہیں ہے, ڈائجسٹ نہیں ہے.
انہیں دکھانے کے لیے جب لائن میں بٹھایا، ہاتھوں میں پھل دے دیے اور چھریاں دے دی۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ، توجہ، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ، ہاتھ کٹے۔ اچھا، ہاتھ کٹنے کے بعد کیا تکلیف ہوئی؟ تو قرآن اس تکلیف کو آگے لکھتا۔ نہیں سمجھے ہو، نہیں سمجھے ہو۔ کٹنے کے بعد کا جملہ قرآن نے لکھا ہے، کٹنے کے بعد کا جملہ لکھا ہے قرآن نے۔ اگر تکلیف ہوتی ان کے منہ سے جو نکلا وہ لکھا ہے، تو نکلا کیا؟ کہتی ہیں وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اس کٹنے کے بعد ان کی زبان سے نکلا میری توبہ۔ کٹنے کے بعد جملہ نکلا، اتنا سونا۔ میں جملہ شاید ادھورا چھوڑ جاؤں والے ذوق کے لیے، توجہ توجہ، نہیں وہ ادھورے میں مزہ ہے حضرت جی، ادھورے میں مزہ ہے۔ انہوں نے یوسف کو دیکھا، یوسف نے تو انہیں نہیں دیکھا، یوسف نے تو نہیں دیکھا۔ تب کیا ہوتا جب یوسف بھی دیکھتے؟ ارے سنو، جب حسین شہید ہوئے ادھر حسین نے دیکھا، ادھر رب نے دیکھا۔ حفظ ابن زہرا، اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل لا چکا اور تو سجدے میں ہے، ملے گی جنت پیے کا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو۔